دسمبر 1908 جمعرات کا ایک روشن دن، جب تالے مند کے گمنام گھر میں وہ ستارہ روشن ہوا جس نے تالے مند کو گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیا۔ تالے مند کام پر جانے کے لیے تیار تھا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے اور بچے کی پیدائش کا مرحلہ کسی بھی وقت درپیش ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا انتظار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی جس کی خواہش ہر کوئی ہمیشہ سے کرتا ہے۔ تالے مند کے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رشتہ داروں اور محلے داروں کا ایک ہجوم تھا جو انہیں مبارکباد دینے کے لیے موجود تھا۔ تالے مند یہ خبر سنتے ہی فوراً مٹھائی لے آئے اور سب کا منہ میٹھا کرانے لگے۔ بچے کا نام علم دین رکھا گیا، جو بڑا ہو کر غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ غازی علم دین شہید کے والد ماجد کا نام تالے مند تھا، جو کہ نہایت شریف النفس انسان تھے۔ تالے مند پیشے کے لحاظ سے ترکھان یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے اور ایک مشہور کاریگر سمجھے جاتے تھے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں کچھ ایسے واقعات کا ظہور ہوا جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ جس سال غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی سال مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے اور نبوت کے ضمنی دعوے دار کی ہلاکت ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اسی سال مدینہ منورہ میں حجاج کرام کے لیے سفر کی سہولت میسر کرنے کے لیے ایک ٹرین چلانے کا اہتمام کیا گیا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے ساتھ ہی فرانسیسی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مراکش میں جنگ لڑ رہے تھے، شکست فاش کھا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روز کسی فقیر نے ان کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی اور صدا لگائی۔ غازی علم دین کی والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لیے دروازے پر آن کھڑی ہوئیں تاکہ حسب استطاعت اس فقیر کی مدد کر سکیں۔ فقیر کی نگاہ غازی علم دین پر پڑی تو اس نے آپ کی والدہ سے کہا، تیرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا احسان فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس فقیر کو کوئی جواب نہ دیا۔ فقیر نے غازی علم دین کو پکڑا اور چومنے لگا، اور پھر فقیر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے کہا، علم دین کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ اس شام جب تالے مند گھر واپس آئے تو غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے سارا ماجرا گوش گزار کیا اور بتایا۔ اس فقیر نے کہا کہ اس بچے کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ تالے مند نے علم دین کو گود میں پکڑ لیا اور بے اختیار چومنے لگا۔ اگلے روز تالے مند نے کام سے واپس آتے ہوئے سبز رنگ کے کپڑے خریدے اور غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو لا کر دے دیے۔ والدہ نے کپڑے سی کر علم دین کو پہنائے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے محلے کے ایک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے داخل کروایا۔ 3 سال تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکبری گیٹ کے اندر واقع ایک بازار نوہریا میں بابا کالو کے پاس پڑھنے کے لیے آپ کو داخل کروایا گیا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اضطراری، بے چین اور شرارتی بچے کے جیسی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، جبکہ ان کے بھائی دین محمد مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 3 سال کی تعلیم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف کچھ ہی حروف کی پہچان ہوئی تھی۔ تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ قدرت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی اور کام کے لیے چن رکھا تھا اور ایک ایسا جوہر مخفی کر رکھا تھا جسے وقتی طور پر والدین اور دیگر لوگ بالکل بے خبر تھے۔ جب یہ جوہر وقت آنے پر آشکار ہوا تو کوئی بھی اس کی تاب نہ لا سکا، اور وہ جوہر جس کا بدل اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے جب دیکھا کہ ان کا رجحان تعلیم کی طرف نہیں ہے تو انہوں نے علم دین کو اپنا پیشہ یعنی ترکھان کا ہنر سکھانا شروع کر دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ علم دین میری طرح ایک اچھا کاریگر بن جائے۔ اسی وجہ سے والد ماجد نے علم دین کو بھٹی گیٹ کے رہائشی نظام الدین کا شاگرد بنا دیا،
جہاں چند ماہ میں ہی غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا کام سیکھ لیا۔ لکڑی کے کام میں مہارت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے تالے من اور بھائی محمد دین سے حاصل کی تھی۔ غازی علم دین نے سب سے پہلا کام شیخ نیاز محمد کی کوٹھی پر کیا اور بہت زیادہ داد وصول کی۔ اس طرح 3 سال گزر گئے اور غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ بھائی اور والد کے ساتھ دکان چلانے لگے۔ غازی علم دین کے والد ماجد تالے مند اس دوران کبھی کبھار امبالہ، کوہاٹ اور دوسرے دور دراز مقامات پر کام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور وہ آپ کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کام سیکھ لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی والد ماجد کے ساتھ اکثر و بیشتر کام کی غرض سے دور دراز علاقوں کا سفر اختیار کرنے لگے۔ غازی علم دین کے بڑے بھائی محمد دین کے بارے میں باپ کا خیال تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی سرکاری ملازمت اختیار کریں گے۔ بالآخر ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور محمد دین ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ محمد دین بہت ذہین اور ہوشیار شخص تھا اور جلد ہی اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً نہایت سادہ اور صاف گو اور نمایاں خوبیوں کے حامل تھے۔ مکر و فریب سے قطعی ناآشنا اور عادات و خصائل میں بالکل منفرد تھے۔ اجنبی گھر اور اجنبی لوگوں کے ساتھ کھانے پینے سے بہت اجتناب فرماتے تھے اور یہ آپ کی فطرت تھی۔ البتہ کسی حد تک کبھی کبھار کسی ہوٹل کو رونق ضرور بخشتے، لیکن ہوٹل کے کھانوں کو ناپسند فرماتے۔ گھر کی روکھی سوکھی روٹی خوشی سے اور والدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی دیگر اشیاء بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے۔ جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت جوانی کا روپ دھارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے کا جی چاہتا کہ بنا کسی وقفے کے آپ کو دیکھتا رہے۔ آپ کو سننے والوں کی یہ خواہش ہوتی کہ آپ ہمہ گوشت بولتے رہیں اور وہ آپ کو سنتے رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ورزش کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی جسمانی نشوونما روز افروز بڑھتی جا رہی تھی اور اس عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سراپا یعنی جسمانی ساخت عمر سے کہیں زیادہ صحت مند اور خوبصورت تھا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب سن بلوغت کو پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا سفر اپنے والد ماجد میاں تالے مند کے ساتھ ملتان اور خانوال کا کیا۔ وہاں پر بزرگان دین کے مزارات کی زیادہ سے زیادہ زیارت سے مستفیض ہوئے اور روحانی فیوض و برکات بھی حاصل کی۔ یہ سن 1928 کے شروعات کے دن تھے جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کم سن بھتیجے شوکت دین کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر والوں کے ہمراہ بھتیجے کو دفنانے کے لیے قبرستان میانی صاحب لاہور تشریف لے گئے۔ قبرستان سے واپسی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ایک عظیم الشان جنازہ ملا۔ یہ جنازہ گڑھی شاہو لاہور کے مشہور صوفی بزرگ اور اس دور کے ولی حضرت مولوی تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس جنازے میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔ جنازے میں عجیب سی عشقیہ کیفیت تھی اور یہ جنازہ جنازگاہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جنازے میں لوگوں کی والہانہ عقیدت و محبت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک ننھا سا بیج پیدا ہوا۔ اس جنازے سے متاثر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کاش زندگی ہو تو ایسی اور موت ہو تو ایسی جس سے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا اور یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے غازی علم دین شہید کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا اور انہیں الفاظ نے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے ثابت کر دیا کہ واقعی موت ہو تو ایسی کہ روز محشر تک قلوب انسانی سے اس کا نقش نہ مٹ سکے۔ تالے مند کے بڑے بیٹے محمد دین کو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی اور وہ ان کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا سی تکلیف بھی ان کو بے چین کر دیتی تھی اور وہ ان کی عدم موجودگی کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے ہمراہ سیالکوٹ کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں محمد دین کی بے چینی دیکھنے کے قابل تھی۔ انہوں نے غازی علم دین کے بارے میں خوفناک خواب دیکھا جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کے آس پاس گھبراہٹ پر سارا خاندان ان کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے اپنا خواب اس طرح بیان کیا کہ میں نے علم دین کو کام کرتے ہوئے سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوتے دیکھا ہے اور اس وجہ سے میرا دل سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ محمد دین کی بات سے گھر والے پریشان ہو گئے۔ اسی اثناء میں گھر والوں کو کسی نے خط لکھنے کا مشورہ دیا تاکہ خیر و عافیت معلوم ہو سکے۔ کسی نے اس خواب کو پریشانی قرار دیا لیکن محمد دین کو ایک پل بھی چین نہ آیا۔
وہ ماں سے اجازت لے کر سیالکوٹ چلے گئے۔ سیالکوٹ پہنچنے کے بعد محمد دین نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے تالے مند نظر آئے۔ قدرے اندھیرے کی وجہ سے تالے مند انہیں پہچان نہ سکے، لیکن محمد دین باپ کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئے۔ تالے مند نے نہایت ہی شفقت اور محبت سے محمد دین کی پشت کو بوسہ دیا اور پھر اندر لے آئے اور گھر کا حال احوال پوچھا، جس پر محمد دین نے سب کی خیر و عافیت کی اطلاع دی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے چارپائی پر غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ دیے کی مدھم روشنی میں غازی علم دین نے بھائی محمد دین کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے اور جلدی سے اٹھ کر شدت جذبات سے بھائی سے لپٹ گئے۔ اس طرح کافی دیر تک دونوں باہم بغلگیر ہوئے۔ کچھ دیر بعد الگ ہوئے اور بیٹھ گئے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ محمد دین کے استفسار کرنے پر پوچھا تو تالے مند نے بتایا کہ گزشتہ روز کام کے دوران ان کے ہاتھ پر شیشہ لگ گیا تھا، اس وجہ سے ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن زخم زیادہ گہرا نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، علم دین جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح رات گئے۔ دونوں بھائی باتوں میں مصروف رہے اور اگلے روز گھر واپس آ کر ان کی خیریت کی اطلاع والدہ کو دی۔ اس دوران غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ ہفتہ بھر کام پر نہ جا سکے اور ایک ہفتے بعد ہاتھ کے صحیح ہونے پر آپ اپنے کام میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ لاہور میں واپس آ کر تالے مند کو اچھی جگہ کام مل گیا، جہاں غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ اور تالے مند دونوں ہی کام پر جایا کرتے۔ ایک روز تالے مند نے واپس آ کر اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور کہا، اب محمد دین کا گھر آباد کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو تاکہ میں اس کے فرق سے سبکدوش ہو سکوں۔ محمد دین کی والدہ نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور اس طرح علم دین کے بھائی محمد دین کا رشتہ ان کے عزیزوں کے یہاں طے پایا۔ کچھ ہی روز میں دن مقرر کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی ہو گئی۔ دوسری طرف غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نجاری کے پیشے میں کافی مہارت حاصل کر لی اور اب وہ اکیلے ہی اپنے کام پر جایا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ ان کے ماموں کی بیٹی سے طے پا گیا۔ تالے مند اپنے آپ کو نہایت خوش قسمت تصور کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ ان کی ماموں کی بیٹی سے طے پا گیا۔ تالے مند اپنے آپ کو نہایت ہی خوش قسمت تصور کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنی زندگی میں دیکھنے کا موقع مل گیا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ انہیں اس وقت تک یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور گندی ذہنیت کے مالک راجپال بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب رنگیلا رسول تحریر کی ہے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ملکی صورتحال کی نسبت اپنے کام میں زیادہ مشغول تھے اور اپنے ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ رنگیلا رسول نامی کتاب دراصل سوامی دیانت کے ایک چیلے محاشے کرشن ایڈیٹر پرتاب لاہور نے لکھی تھی، جس میں اسنگ انسانیت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار دل آزار یعنی دل دکھانے والی باتیں لکھیں اور ایسی نازیبا غیر مناسب باتیں لکھیں جن کے پڑھنے سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر باشعور غیرت مند غیر مسلم بھی کم از کم یہ دعا ضرور کرے کہ اس سے بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے قدسی کی انتہائی غلط تعویلیں بیان کی گئیں۔ راجپال کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ مسلمان ایمان کے معاملے میں ایک پتھر کی مانند کھرے اور سچے ہیں، اور اس کتاب میں جو شرمناک باتیں اس نے لکھی ہیں، اس سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک انتہائی لامتناہی تیز طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے راجپال نے اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد اٹھنے والے طوفان سے بچنے کے لیے اپنی بجائے پروفیسر پنڈت چمپتی لال M.A. کا فرضی جھوٹا نام بطور مصنف لکھنے والے تحریر کر دیا تاکہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جا سکے۔ البتہ اس کتاب کے اوپر کتاب کے پبلشر راجپال کا نام اور اس کی دکان کا مکمل پتہ موجود تھا۔ اس کتاب کو ضبط کرنے کے لیے برصغیر کے کونے کونے سے بالعموم لاہور شہر میں بالخصوص احتجاجی طوفان امڑ پڑا۔ برطانوی حکومت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی، لیکن حکومت کے ان ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کا جوش و خروش کم نہ ہوا بلکہ روز بروز بڑھتا گیا۔ جب حالات قابو سے باہر نظر آئے تو ایسے میں حکومت کو مجبوراً ناشر
راجپال کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے الزام میں دفعہ 153F کے تحت مقدمہ درج کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت پنجاب کو راجپال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا۔ انتہائی کوششوں کے بعد راجپال کے خلاف مقدمہ چلا بھی انگریز کی متعصب ذہنیت ہونے کے باوجود جو نتائج سے وہ مسلمانوں کے زخموں پر مزید نمک پاشی کرنے کا سبب تھے۔ اس کتاب کے ساتھ اس نے ایک اور زیر طبع چھپنے کے لیے کتاب کا اعلان کیا، جس میں اس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے ائمہ دین کے پیشواؤں پر کیچڑ اچھالا تھا۔ چنانچہ انجمن خدام دین نے راجپال کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ راجپال کی اس گندی حرکت کے جواب میں ایک غیرت مند مسلمان خدا بخش وہ پہلا انسان تھا جس نے اس گستاخ رسول پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ واقعہ 26 ستمبر 1927 کا ہے۔ راجپال حسب معمول اپنی دکان پر کاروبار میں مصروف تھا۔ خدا بخش نے ایک تیز دھار چاقو سے اس پر حملہ کر دیا، جس سے راجپال کو 4 زخم آئے، لیکن یہ زخم جان لیوا ثابت نہ ہو سکے۔ غازی خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 30 سال تھی۔ 1-2 دن کی مختصر کارروائی کے بعد غازی خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو 7 سال قید بمشقت سنائی گئی، جس میں 3 ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد ہندوؤں کے خیالات میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ راجپال کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہونے شروع ہو گئے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ مسلمانوں کے جذبات میں ایک نیا جوش توانائی لوٹ آئی۔ غازی خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قید کے چند روز بعد 9 اکتوبر 1927 کو راجپال کی دکان میں ایک بار پھر اس پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ دفعہ حملہ کرنے والا ایک اور غیور مسلمان عبدالعزیز تھا، جو کہ افغانستان سے غرض تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا تھا۔ عبدالعزیز جو کہ بغرض تجارت ہندوستان میں موجود تھا، جب اس نے سنا کہ راجپال نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس نے اسی دن اس کو جہنم واصل کرنے کی ٹھان لی اور موقع کے انتظار میں رہنے لگا۔ عبدالعزیز چونکہ دیار غیر دوسرے ملک میں تھا اور یہاں اس کا کوئی واقف جاننے والا بھی نہیں تھا، اس دوران اس کی کیفیت عجیب و غریب تھی اور وہ افغانستان واپس گیا۔ عزیز و اقارب سے ملاقات کے بعد بھی یہ کیفیت طاری رہی۔ بہرحال عبدالعزیز جب دوبارہ ہندوستان آیا تو اس مرتبہ وہ فکر معاش روزگار سے آزاد ہو کر صرف اور صرف گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے آیا تھا۔ لاہور میں رہ کر عبدالعزیز نے چند دن حالات کا جائزہ لیا، پھر ایک روز انارکلی بازار سے پوچھتا ہوا راجپال کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت دکان میں کاروباری گفتگو کی غرض سے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان گستاخوں کی گفتگو کا مرکز مذہب اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عبدالعزیز نے ان سے کہا، میرے مذہب کی توہین نہ کرو، لیکن وہ دونوں باز نہ آئے۔ اس دوران ان میں لڑائی شروع ہو گئی اور 10 سے 12 ہندو مزید اکٹھے ہو گئے اور مذہب اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت راجپال دکان میں موجود نہیں تھا اور دکان پر اس کا دوست ستیانند چلا رہا تھا۔ عبدالعزیز نے سمجھا کہ یہی وہ گستاخ رسول ہے جس کی تلاش میں وہ آیا ہے، چنانچہ اس نے چاقو نکالا اور اس پر بھرپور وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس دوران دوسرے کئی لوگ بھی زخمی ہوئے، لیکن ان کے زخم کاری گہری جان لیوا ثابت نہیں ہوئی۔ جلد ہی اس حادثے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ عبدالعزیز کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عبدالعزیز نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ وہ افغانستان کا رہائشی ہے اور بغرض تجارت 5 سال سے ہندوستان میں مقیم۔ عبدالعزیز نامی اس شخص کو بھی 7 سال کی قید بمشقت سنائی گئی، جس میں 3 ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی۔ ادھر دہلی دروازے کے باہر ہونے والی پنجابی کی تقریر میں ان الفاظ نے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دل و دماغ میں ہلچل برپا کر دی، جس میں کہا تھا کہ مسلمان اپنی جانیں قربان کر دو اور اس بدبخت کو قتل کر دو۔ اپنی جان کا نذرانہ دینے والوں، راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو، راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو۔ ان دنوں غازی علم دین شہید نہ صرف ملک کی تمام سرگرمیوں اور اپنے اندر اٹھنے والے طوفانوں کے نئے بادلوں سے بالکل ناواقف تھے، بلکہ ان کی سیاسی اور دلی سمجھ بوجھ سے ایسی باتیں بالکل بالا تر تھیں۔ ایک روز علم دین رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد وہ گھر واپس آ رہے تھے کہ ایسے میں دہلی دروازے پر لوگوں کے ایک کثیر ہجوم
پر ان کی نظر پڑی جہاں ایک نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ وہاں کچھ دیر ٹھہر کر اس کی تقریر کو سنتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ قریب کھڑے ایک شخص سے انہوں نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، راجپال نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک کتاب چھاپی ہے جس کے خلاف یہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ اس بات سے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک رنج و غم کی لہر اٹھی اور اس کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ وہ دیر تک تقریریں سنتے رہے، پھر وہ مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے، جو کہ پنجابی زبان غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مادری زبان تھی، اس لیے سمجھ میں اس تقریر کا ہر لفظ واضح طور پر آنے لگا۔ اس تقریر سے انہیں معلوم ہوا کہ راجپال جیسے شخص کا قتل واجب ہے اور اس کی گندی شرارت کی سزا قتل کے ذریعے دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اور سیدھے سادے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے دھارے کو یک لخت بدل کر رکھ دیا۔ چونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور سیدھے سادے مسلمانوں کی مانند انہیں صرف یہ پتہ تھا کہ ایمان کی اساس اور بنیاد کیا ہے، ایک کلمہ برحق اور دوسرا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دونوں چیزیں ہی ان کی زندگی کا مرکز تھیں۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اس تقریر نے ہلچل پیدا کی اور طوفان تیزی سے اس کے اندر پیدا کر دیا۔ اس طوفان کے زیر اثر غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ خیالات کے بھنور میں ڈوبے گھر کی جانب رواں۔ غازی علم دین شہید کو اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ راستے میں امین بھولے دودھ والے کی دکان تھی جہاں اچانک ان کی ملاقات اپنے ایک گہرے دوست شیدے سے ہو گئی۔ شیدے نے ان کو آوازیں دیں، تب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا۔ شیدے نے ان سے اتنی دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر طور پر اس جلسے کی ساری رودات سنا دی اور پھر اصل بات کہتے کہتے رک گئے۔ پھر شیدے کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر خود تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ غازی علم دین گھر میں داخل ہوئے تو تالے بند کمرے میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ غازی علم دین نے اپنے اوزار ایک طرف رکھے اور اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تالے بند نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آج دیر سے چھٹی کی ہے؟ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں، دیر سے چھٹی تو نہیں کی، راستے میں دیر ہو گئی۔ تالے بند نے پوچھا، کوئی مل گیا تھا؟ علم دین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، آج دہلی دروازے پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے، بس وہاں دیر ہو گئی۔ کسی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے اور اس کے خلاف لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، اور پھر اس بارے میں ساری رودات والد کو سنائی، جس پر تالے بند نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کس نے چھاپی ہے یہ کتاب؟ والد کے پوچھنے پر غازی علم دین نے اپنی ساری لا علمی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی کہ تقریر کرنے والے کہہ رہے تھے کہ اس شیطان ملعون کو جان سے مار دو۔ غازی علم دین کے والد تالے بند، جو کہ بہت ہی سیدھے سادے کلمہ کو مسلمان تھے اور انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی گوارا نہیں تھی، انہوں نے فوراً جواب دیا، بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے والے ایسے گستاخ اور بد اندیش برا چاہنے والے شخص کو فوراً واصل جہنم کر دینا چاہیے۔ تالے بند کی بات سے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں اٹھنے والے طوفان کے زیر اثر جذبات کو گویا گھر سے بھی اجازت مل گئی اور ان کے اندر ایک جذباتی کیفیت انتہا کو پہنچ گئی۔ گھر کے تمام افراد اس طوفان بلاخیز سے بالکل بے خبر تھے۔ اتنے میں ان کی ماں نے دوسرے کمرے میں کھانا لانے کے لیے آواز دی تو غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے جواب دیا، ماں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میرا دوست شیدہ باہر کھڑا ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر اپنے دوست شیدے سے ملنے چلے گئے۔ اس دوران تالے بند دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے صرف ایک نظر غازی علم دین پر ڈالی اور کھانا کھانے کے دوران وہ دوبارہ کوہاٹ جانے کے بارے میں سوچنے لگے اور اپنا پروگرام ترتیب دیتے رہے۔ تالے بند اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ آج گھر دیر سے آئیں گے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ ماں کو بھوک نہ ہونے کا کہہ کر سیدھے اس جگہ کی جانب بڑھے جہاں شیدہ، ان کا پیارا دوست، ایک مکان کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ غازی علم دین کو دور سے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی ان کی جانب بڑھا اور پھر دونوں باہم بغل گیر ہو گئے۔ پھر دونوں سریاوالا بازار سرجن سنگھ چوک کی طرف نکل گئے۔